السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو یہ کامیاب و اہم پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اسی کا فضل و کرم۔ اس کے بعد میں اس اسکول کے ٹیچر جناب محمد اکرم سنابلی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے انتھک محنت کی اور کوشش کی۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم اور اس کے بعد ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح میں اس اسکول کے طلباء اور طالبات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ کامیاب پروگرام پیش کیا۔ اس کے علاوہ میں اپنے تمام حاضرین کا، اپنے مہمان کرام قدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مبارک و اہم موقع پر تشریف لائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری ہے اور 26 جنوری کا دن یہ ہر ہندوستانی کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہوتا ہے، تاریخی دن ہوتا ہے، یادگار دن ہوتا ہے، کیونکہ اسی دن 26 جنوری سن 1950 کو ہندوستان کا اپنا آئین نافذ کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک 200 سال انگریزوں کا غلام تھا۔ جب 15 اگست سن 1947 کو آزادی ملی تو اس وقت کی دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کا اپنا ایک آئین تیار کیا جائے، لہذا ایک ساتھ اپنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے اندر 7 ممبران تھے۔ اس کے ہیڈ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ لہذا اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینہ اور 18 دن کے اندر ایک آئین تیار کیا اور اس آئین کو 26 نومبر سن 1950 میں دستور ساز اسمبلی کے ذریعہ منظور کیا گیا۔ پھر اس کو جو ہے 26 جنوری سن 1950 میں نافذ کیا گیا۔ 26 جنوری کو جو ہے اس آئین کا نفاذ ہوا تھا، اسی لیے یہ دن ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم دن ہے۔ یہ دن جو ہے بہت ہی اہم ہے اور جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے، مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مال و دولت کی قربانی دی، اسی طرح سے ہمارے اسلاف نے اس آئین کو بنانے میں بھی، ہمارے آباء و اجداد نے اس قانون کو بنانے میں بھی زبردست کردار ادا کیا۔ 7 ممبران کی جو کمیٹی تھی ان میں بھی ایک مسلمان تھے، ان کا نام تھا سر سید سعد اللہ۔ سر سید سعد اللہ کو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن وہ اس وقت بہت ہی مشہور معروف قانون داں تھے اور برطانوی دور حکومت میں آسام کے وزیر اعظم رہ چکے تھے، وہ خود کمیٹی کے اندر شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت کی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں 35 مسلم ممبران تھے، جن میں ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بہت ہی مشہور معروف ہیں، اس کے علاوہ مولانا حسن موہانی رحمہ اللہ، اس کے علاوہ مولانا حفظ الرحمان رحمہ اللہ، یہ سب اس وقت کے نامی گرامی اور مشہور لیڈران میں سے تھے جنہوں نے اس دستور کے بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یعنی اس وقت جب یہ دستور تیار کیا جا رہا تھا تو اس میں 2000 ایک دو نہیں بلکہ بحث و مناقشہ کے بعد اس کے اندر 2000 تبدیلیاں کی گئی۔ 2000 تبدیلی کے بعد اس کا آخری نسخہ تیار ہوا تھا اور اس کو پھر 26 جنوری کو نافذ کیا گیا۔ تو یہ آئین جو ہے ہم ہر ہندوستانی کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس آئین کے ذریعہ سے ہر مذہب والوں کو ان کا حق دیا گیا ہے۔ ہمیں آزادی ہے، سماجی آزادی ہے، سیاسی آزادی ہے، معاشی آزادی ہے، ہر ایک کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں۔ اس میں کسی دھرم کی یا کسی مذہب کی کوئی رعایت نہیں کی گئی ہے اور ہر شخص کو جو یہاں کا باشندہ ہے اس کو برابر کا حق دیا گیا ہے۔ لہذا یہ آئین ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
اسی آئین کی وجہ سے آج ہم ہندوستان میں آزاد ہیں، ورنہ اگر اس آئین کو بدل دیا گیا تو پھر یہاں پر رہنے والے ہر شخص کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ہمارے اسلاف نے اس قانون کو، اس آئین کو بنانے میں حصہ لیا تھا، اسی طرح سے ہم اس کی حفاظت کے اندر حصہ لیں۔ آج کچھ طاقتیں ہمارے ملک کے اندر سرگرم ہیں جو اس آئین کو، اس دستور کو بدلنا چاہتی ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور ہم سب کو